بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں کمانڈر ریٹائرڈ محمد ذاکر چیئرمین کمانڈر بلڈرز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ میسیج ہمارے پروجیکٹ کمانڈر سٹی کے بارے میں ہے، جو کراچی ٹول پلازا سے 40 کلومیٹر دور موٹر وے M9 پہ ڈسٹرکٹ جام شورو میں موجود ہے۔ کمانڈر سٹی کی لانچنگ ہم نے 2019 میں کی الحمدللہ، اور 2020 میں لوگ وہاں بس گئے، اور 2020 سے یعنی پچھلے تقریباً یہ 5واں سال ہے، 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ 5واں سال شروع ہو گیا ہے کہ کمانڈر سٹی لیویبل ہے، اور وہاں سینکڑوں فیملیز اس وقت رہ رہی ہیں۔ ہمارے جو ممبرز ہیں جنہوں نے کمانڈر سٹی میں بکنگ کروائی ہے، ان کی تعداد الحمدللہ 4000 کے لگ بھگ ہو گئی ہے، یعنی 4000 فیملیز اس وقت کمانڈر سٹی سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے تقریباً کوئی 700 ہاؤسز ہم ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اسی سال کے اینڈ تک ہم 1000 سے زیادہ ہاؤسز ڈیلیور کر دیں گے۔ اگلے سال کے اینڈ تک جو پلان ہے اس کے مطابق 2000 ہاؤسز ہم ڈیلیور کر دیں گے، اور 2027 میں ہم نے 5000 ہاؤسز کا ٹارگٹ اچیو کر کے تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں کو کمانڈر سٹی میں بسا دینا ہے۔ M9 موٹر وے پہ یہ واحد سوسائٹی ہے جس میں تمام امینٹیز کے ساتھ لوگ پیسفل زندگی گزار رہے ہیں۔ انتہائی سستی رہائش ہے، جہاں ہم نے 12 لاکھ میں بنگلہ دیا ہے 80 گز کا، 17 لاکھ میں 120 گز کا بنگلہ دیا ہے۔ کھانا وہاں مفت ہے، بہترین ایجوکیشن کا نظام ہے، بچوں کی گرومنگ کے لیے کریکٹر بلڈنگ ماڈیولز ہیں، اسپورٹس میں ہارس رائڈنگ، تیر اندازی، سوئمنگ جو ہے وہ فری ہے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے فی انتہائی کم ہے۔ بہترین سیکیورٹی کا سسٹم ہے سوسائٹی میں، بہترین سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے، لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور کمانڈر بلڈرز اور اس کی انتظامیہ کو دعائیں دیتے ہیں۔ جنت کی طرح یہ ایک شہر بس رہا ہے جس میں بہت تیزی سے لوگ آ رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کے ایک ماڈل میں اس کو کہوں، یا قائد کے پاکستان کا ماڈل کہوں، جو لفظ آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ربط کا نظام ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہم نے بائی لاز بنائے ہیں جو تھوڑے اسٹرکٹ ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی سوسائٹی کو اگر آپ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو اسٹرکٹ بائی لاز ہوتے ہیں۔ ڈرگس پہ وہاں پابندی ہے، آپ ڈرگس اگر استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کا علاج کروائیں۔ جو کراچی میں بیسٹ ہاسپٹلز ہیں، میں وہاں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ جو اگر کوئی ڈرگ میں انوالو کمانڈر سٹی میں آ گیا تو اس کا علاج کرایا جائے۔ اگر وہ علاج پہ ایگری نہیں ہوتے تو پھر چونکہ سوسائٹی کو ڈرگز فری رکھنا ہے تو پھر ہم ان کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، ان کا جو NOC ہے وہ ہم کینسل کر دیتے ہیں، پھر وہ کمانڈر سٹی میں رہ نہیں سکتے۔ تو اس طرح اگر آپ کا کردار صحیح نہیں ہے، اگر آپ بد کردار ہیں، اگر آپ بد اخلاق ہیں، اب گالم گلوچ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کمانڈر سٹی میں، تو آپ کو وارننگ دی جاتی ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کو کمانڈر سٹی چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ کمانڈر سٹی ایک پیسفل جگہ ہے جہاں اچھے لوگوں نے بسنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کمانڈر سٹی پہچان بن جائے اچھے لوگوں کی، کم از کم ایک شہر ایسا ہونا چاہیے جہاں ربط ہو، جہاں ایک سسٹم ہو، جہاں سکون ہو، جہاں سیکیورٹی ہو، جہاں موبائل نہ چھنے، جہاں لوگوں کے پرس نہ چھنیں، جہاں ڈاکے نہ پڑیں، جہاں چوریاں نہ ہوں۔ ایک شہر تو ایسا ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے لیٹسٹ IP کیمراز وہاں لگائے ہیں، اور سیکیورٹی سسٹم الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ ہے کہ 5 سالوں میں کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں ہوا کہ لوگوں کے لیے جو پریشانی کا سبب ہو۔ اب یہ تو ہے کمانڈر سٹی کا نظام۔ دوسرا، کمانڈر سٹی چونکہ کراچی سے باہر ہے، ٹول پلازا سے 40 کلومیٹر دور ہے، یہ الگ سے ایک شہر بس رہا ہے، تو یہ ایک ماڈل ہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں کمانڈر سٹی کو، کہ لوگ اس میں آ کے بسیں
ان کو سکون ملے، ان کو آئیڈیل نظام زندگی ملے، سسٹینیبل ہم اس کو کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے جو 17 گولز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے، وہ یہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، نئی نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں تاکہ لوگوں کو جابس ملیں، ان کا انکم بڑھے، ٹھیک ہے، خواتین کو ہم کام پہ لگا رہے ہیں انڈسٹریز میں، تو بہترین سسٹم وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اسپورٹس کے لیے ہم بڑے بڑے وہاں فیسلٹیز کریٹ کر رہے ہیں، جہاں ایک اولمپکس کے لیے جو ہے ایک ٹریننگ اسپورٹس گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے، جہاں پہ اولمپکس کے لیے ہم بچوں کو ٹرین کریں گے، اور ایک بہترین وہاں پہ جو ہے وہ کوچنگ نظر آئے گی، جس میں ہم ٹرینرز ملک کے باہر سے لے کے آ رہے ہیں، ہم یورپ سے ٹرینرز انشاءاللہ لے کے آئیں گے، اور اگلے اولمپکس میں انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں وہاں سے ہمارے اسپورٹس مین جائیں گے اولمپکس میں شرکت کے لیے، اور ہمیں 40 سال میں ایک گولڈ میڈل نہیں، ہمیں ہر سال گولڈ میڈلز چاہیے، اور ایک فوکسڈ اپروچ ہے کہ اس ملک کا نام روشن کیا جائے، اس ملک کو پراسپیرٹی کی طرف لے جایا جائے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں ہم ایک قوم بن کر دکھائیں۔ تو ہم نے ایک بستی سے سٹارٹ لیا، اور 2028 میں انشاءاللہ یہ بستی پورے پاکستان میں پھیلے گی، ہر شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی آنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر لوگ اس نظام سے میرے جو میں نے قائم کیا ہے وہ امپریس ہوتے ہیں یا ان کو سکون ملتا ہے، تو ان کے پاس آپشن ہو کہ ان کے اپنے شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی موجود ہو۔ تو انشاءاللہ 2028 میں کمانڈر سٹی پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھیل جائے گا۔ اس وقت صرف ہم ماڈل پہ فوکس کر رہے ہیں جو 2027 میں کمپلیٹ ہونا ہے، اور 2027 میں پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ کمانڈر سٹی کیا ہے۔ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ 5000 گھر بھی بن جائیں گے، 20 سے 25,000 لوگ بھی آ جائیں گے، اور اکنامک پراسپیرٹی بھی آ جائے گی، خوشحالی بھی آ جائے گی، ترقی بھی آ جائے گی، بہترین کریکٹرز بھی بنیں گے، بہترین اخلاق بھی ہوں گے، بہترین کردار بھی ہوں گے، کیونکہ ہر طرح کی چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اب اس سسٹم کے خلاف کچھ پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئے۔ کچھ ویڈیوز ابھی وائرل کی ہیں ایک صاحب نے، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے گارڈز کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کو ماں بہن کی گالیاں دی، اور ان کو کہا جی میں دیکھ لوں گا۔ ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فائنلی میں نے کمانڈر سٹی بین کر دیا ان کے لیے، کہ ہمیں بد اخلاق بد کردار لوگ چونکہ کمانڈر سٹی میں نہیں چاہیے، تو اس لیے وہ کمانڈر سٹی میں نہیں آ سکتے۔ ہاں ان کے والد وہاں رہتے ہیں، بالکل، ان کے والد کو میں نے بلایا، ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا ایک بیٹا میرا نافرمان ہے، ٹھیک ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہ آپ کی کیسے مانے گا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے کہا میں پتھر اٹھا کے اس کا سر پھوڑنے لگا تھا کہ میری اتنی 80+ ایج ہے میری، اور میں اکیلا یہاں پہ پڑا ہوں، لوگ مجھے کھانا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں رہ رہا ہوں، اور میرے بیٹے کو اتنا اگر احساس نہیں ہے کہ اس بڑھاپے میں اس کا والد اکیلا پتہ نہیں کس طرح رہ رہا ہوگا، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بیٹا آپ کا کیسے بن سکتا ہے۔ تو میں بہرحال کچھ زیادہ اس میں کر نہیں پاؤں گا۔ تو جو باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ دے، تو جو بد اخلاق اور بدتمیز بیٹے ہوتے ہیں ان کو پھر والد بھی ڈس اون کر دیتے ہیں، سوسائٹیاں بھی ڈس اون کر دیتی ہیں، جس طرح میں نے ڈس اون کر دیا ہے۔ تو اب وہ جو مرضی میسج وائرل کرتے رہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حق کا نعرہ لگایا تھا تو اس میں بھی لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، آپ پہ پتھر بھی مارے گئے، آپ لہو لہان بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ حق کا نعرہ وہ کمزور نہیں ہوا۔ تو کمانڈر سٹی ایک حق کا نعرہ ہے، یہ ایک جہاد ہے، یہ مافیاز کے خلاف جہاد ہے، یہ ایک بہترین نظام زندگی جو ہم لانا چاہتے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہیں وہاں پہ، اور بڑی تیزی سے لوگ آ رہے ہیں، بہت تیزی سے کمانڈر سٹی کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ یہ شاید کسی کو برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کمانڈر سٹی کے خلاف، لیکن ہم نے اچھا کام کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چاند چڑھتا ہے تو وہ سب کو نظر آ جاتا ہے، کمانڈر سٹی میں کیا ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، کہ 2019 میں ایک پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے، اور 2020 میں پورا ڈیولپ ہو کے وہاں لوگ سکون سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور آج جس طرح کا نظام کمانڈر سٹی میں ہے آپ کو پاکستان کی کسی سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ جام شوروں میں ہے، تو جام شوروں میں ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پاسپورٹ پہ سکھر ہے
کیونکہ میں سکھر میں انٹیریئر سندھ میں پیدا ہوا ہوں. کسی کے پاسپورٹ پہ چیچو کی ملیاں ہیں، کسی کے پاسپورٹ پہ گکھڑ منڈی ہے، کسی کے پاسپورٹ پہ گجرانوالہ ہے. ہم پاکستانی ہیں. یہ سارے شہر ہمارا فخر ہیں، یہ سارے شہر ہمارا فخر ہیں. ٹھیک ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں ہر شہر پہ فخر. ہمیں کسی شہر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ چھوٹے شہروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میں کراچی والا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا، اور یا یہ 2 ٹکے کے گارڈ اور اس طرح کی باتیں وہ سیکیورٹی گارڈز کے متعلق کرے گا جو سوسائٹی کی سیکیورٹی پہ معمور ہیں، جو وہاں کے لوگوں کی سیکیورٹی پہ معمور ہے، جو وہاں کا سسٹم بہترین رکھے ہوئے ہیں کہ آج لوگ کمانڈر سٹی میں سکون سے، اکیلی لڑکیاں وہاں رہ رہی ہیں، اکیلی خواتین، ان کے شوہر باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ پیچھے کوئی سیکیورٹی کے ایشو ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہترین سیکیورٹی کا نظام کمانڈر سٹی میں چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ گالم گلوچ کرے گا، ان کے گریبان دست و گریباں ہوگا اور ان کو 2 ٹکے کا انسان بولے گا، تو ظاہر ہے میں تو برداشت نہیں کروں گا ایسے شخص کو کہ وہ کمانڈر سٹی کا حصہ بنے. کیونکہ کمانڈر سٹی اچھے لوگ یہاں بچنے چاہیے، یہاں برے لوگ نہیں بچنے چاہیے. تو برے لوگوں کو ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی اچھا نہیں ہوتا، کوئی کہتا کہ نہیں میں بدمعاش ہوں، بدمعاش ہی رہوں گا، تو پھر وہ اس کے لیے پورا پاکستان ہے، اس کو کمانڈر سٹی سے نکلتے ہیں. یہی میرا ایک اصول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی کمانڈر سٹی جام شوروں میں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہیں کمانڈر سٹی کراچی کہیں مینشن نہیں کیا. ہماری فائلوں پہ اگر کوئی ایڈریس لکھا ہے، ہیڈ آفس میں اس وقت بیٹھا ہوں، ہیڈ آفس میں یہ کراچی میں ہے. اگر کہیں ہیڈ آفس لکھا ہوا ہے یہ کمرشل 5 پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، کمانڈر ہائٹس یہ پروجیکٹ ہے جہاں ہمارا ہیڈ آفس ہے، تو ہمارے لیٹر ہیڈ پہ تو ہیڈ آفس کا ہی ایڈریس ہے. ہماری فائلوں پہ ہر جگہ ہیڈ آفس کر کے ہیڈ آفس کا ایڈریس دیا ہوا ہے. لیکن کمانڈر سٹی ڈسٹرکٹ جام شوروں میں ہے. وہاں کے سب رجسٹرار جام شوروں نے 1000 سے زیادہ لوگوں نے لیز کر دیے ہیں. لوگ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سب رجسٹرار کے سامنے پورے ڈاکومنٹس بنتے ہیں. یہ واحد سوسائٹی اتنی بڑی تعداد میں جس نے لوگوں کو لیز دے دیا، گورنمنٹ سے ان کے نام پراپرٹی ہو گئی. سب سے لیگل اسکیم ہے یہ. تو اس کا جام شوروں میں ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اتنے شہر ہیں پاکستان کے جس میں سوسائٹیز ہیں، اور پھر بھی میرے پاس تو پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں کمانڈر سٹی میں. میرے پاس پنجاب سے آ رہے ہیں، میرے پاس KPK سے آ رہے ہیں، میرے پاس کوئٹہ سے لوگ شفٹ ہوئے ہیں کمانڈر سٹی میں. میرے پاس انٹیریئر سندھ سے بے تحاشا لوگ آ رہے ہیں، بلکہ آدھے سے زیادہ آبادی میری انٹیریئر سندھ سے لوگوں کی. ٹھیک، کراچی سے تو ویسے ہی بہت کم لوگ ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، میرے پاس کینیڈا سے، میرے پاس امریکہ سے، میرے پاس فرانس سے، میرے پاس کہاں سے پاکستانی کمانڈر سٹی میں بکنگ کرا رہے ہیں کہ ایک بہترین نظام زندگی ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ موٹر وے M9 پہ یہ پروجیکٹ، موٹر وے M9 پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں. اور ابھی موٹر وے M9 جب DHA سے کنیکٹ ہو جائے گا اگلے چند مہینوں میں، تو اس کی ورتھ اور بڑھ جائے گی. تو جام شوروں میں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. کمانڈر سٹی جام شوروں میں موجود ہے. ہم ہمیشہ لوگوں کو شٹل کے ذریعے پہلے وہاں لے جاتے ہیں، بعد میں وہ بکنگ کراتے ہیں. جب بھی ہماری ایکسپو ہوئی ہے شٹل سروس باہر موجود رہی ہے. ہم نے لوگوں سے کہا پہلے جی کمانڈر سٹی جائیں، وزٹ کریں، اس کی لوکیشن دیکھیں، مطمئن ہوں، اس کے بعد بکنگ کرائیں. تو ہمارے تو ایک کلائنٹ کو جو 4000 فیملیز ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، کسی نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ یہ جام شوروں میں اس لیے ہم نہیں جائیں گے. ہاں، جنہوں نے یہ سمجھا کہ جام شوروں میں ہے، دور ہے، انہوں نے بکنگ ہی نہیں کرائی. تو وہ تو ہمارے کلائنٹ ہی نہیں ہے. نہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، کیونکہ ان کو وہ نہیں جگہ پسند. وہ خوش ہیں کراچی میں، جو خوش ہیں خوش رہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس تو وہ آئے جو خوش نہیں ہے، جس کو مسیحت چاہیے، جس کو سکون چاہیے، جس کو آرام چاہیے، جس کو بہترین نظام زندگی چاہیے، وہ میرے پاس آئے. جس کو سیکیورٹی چاہیے، جس کو صفائی چاہیے، جس کو پروسپیرٹی چاہیے، جس کو بچوں کی بہترین گرومنگ اور بہترین تربیت چاہیے، جس نے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے، وہ بالکل کمانڈر سٹی میں آئے. میری خواہش ہے وہ آئے. ٹھیک ہے، میری خواہش نہیں ہے کہ گردنوں میں سریا جن کے ہے اکڑے ہوئے لوگ آئیں اور وہ کہیں نہیں کمانڈر سٹی کا نظام ہم چلائیں گے، کمانڈر صاحب نہ چلائیں. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ میرا خواب تھا. میں نے خدمت خلق کے لیے پروجیکٹ شروع کیا، اور آج بھی یہ خدمت خلق کا پروجیکٹ ہے. جن ٹرمز کنڈیشن پہ میں نے لوگوں کو گھر دیا ہے، اس وقت بھی میں 18 لاکھ میں بنگلہ دے رہا ہوں. حالانکہ اتنے پیسوں میں پلاٹ بھی نہیں مل سکتے ایک ڈیولپڈ سوسائٹی میں. ہاں، کوئی ڈھونڈ کے دکھا دے
जितने का मैं आज बंगला दे रहा हूँ उतने का को मुझे प्लॉट लेके दिखा दे कमांडर सिटी जितनी डेवलप्ड सोसाइटी में, तो मैं मुजरिम, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक अमेजिंग काम कर रहा हूँ, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग रिस्पांस दे रहे हैं, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, और कोई एक शख्स बदमाश खड़ा होकर कहता है कि नहीं मैं कमांडर सिटी को गिरा दूंगा, तो फिर ये तो रब का प्रोजेक्ट है, ये तो रब का प्रोजेक्ट है। मैं इन बदमाशों का कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इनको रब ने निपटना है। लेकिन जब मामलात रब पे छोड़े जाते हैं ना, तो फिर रब बहुत अच्छा फैसला करता है। मेरा अखलाक, मेरा किरदार सब लोगों के सामने है। मेरी तरबियत, मेरे माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है, मुझे ऑनेस्टी सिखाई है, मुझे दयानतदारी सिखाई है, मुझे भला करना सिखाया है, मेरा दूसरों का साथ देना सिखाया है, गिरते को थामना सिखाया है, ठीक है। वो मैं कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ, कमांडर सिटी में आकर अगर आप बदमाशी करेंगे, अगर आप मेरे गार्डों पे हाथ उठाएंगे, अगर उनके साथ गालम गलोच करेंगे, अगर वहाँ के आप माहौल को गंदा करेंगे, अगर आप शराब पी के नशे में बाहर निकल के औरतों की बेहुरमती करेंगे, तो फिर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा एज पर बाय लॉज, जिसके लिए एफिडेविट ऑलरेडी हम पहले से साइन करा लेते हैं। कमांडर सिटी शिफ्ट होने से पहले आपको एक एफिडेविट साइन करना होता है कि मैं यहाँ के बाय लॉज की पाबंदी करूँगा, वरना मैं कमांडर सिटी छोड़ दूँगा। तो जहाँ भी हम रहते हैं हमने अमन से रहना है। जो लोग कमांडर सिटी में अमन से रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन सिक्योरिटी का निज़ाम है। लेकिन जो लोग वहाँ मनमानी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, वहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक मैसेज है जो मैं आज वायरल कर रहा हूँ कि सब लोग इसको गौर से सुन लें कि कमांडर सिटी में पॉलिसीज़ क्या है और हम कमांडर सिटी में क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल कराची में नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। अब इसको कराची में शामिल करने का जो है वो नूरियाबाद तक का सारा इलाका कराची में शामिल करने की एक मूवमेंट चल पड़ी है। हो सकता है अगले चंद महीनों में या चंद सालों में कराची का हिस्सा बन जाए, लेकिन इस वक्त ये कराची में नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। DHA सिटी आधा डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। आगे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में हैं, जो कमांडर सिटी के आसपास के सारे प्रोजेक्ट। लेकिन हमें जन्नत चाहिए। अगर जन्नत जामशोरो में मिल जाए तो हमें जन्नत चाहिए, अगर जन्नत सक्खर में मिल जाए हमें जन्नत चाहिए, अगर जन्नत कोयटा में मिल जाए हमें जन्नत चाहिए। हमें जन्नत चाहिए, ख्वाह वो गखड़ मंडी में हमें मिले, हमें जन्नत चाहिए, हमें सुकून चाहिए। तो उस सुकून के लिए लोग मेरे पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।